موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر سامری نے انہیں کیا بتایا، سامری کے لیے کیا احکامات جاری ہوئے اور اسے کیا سزا ملی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے بنائے ہوئے بچھڑے کے ساتھ کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے بچھڑے کے پجاریوں کے بارے میں کیا احکامات نازل فرمائے، یہ اور اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ہمارے چینل دی لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم آپ کو قصہ موسیٰ علیہ السلام کی 10ویں قسط میں بتا چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر قیام کی راتیں 30 سے بڑھا کر 40 کر دیں اور ان کی اس 10 راتوں کی تاخیر میں بنی اسرائیل کو سامری نے ایک گائے کا بچڑا بنا کے اس کی پوجا میں اکٹھا کر دیا۔ ہارون علیہ السلام انہیں بہت سمجھاتے رہے لیکن بنی اسرائیل نے انہیں قتل کرنے کی دھمکی دے کر خاموش کروا دیا، وہ بھی اس ڈر سے کہ کہیں بنی اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم نہ ہو جائے، خاموش ہو گئے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو انہوں نے آ کر جب دیکھا کہ ان کی قوم گائے کی پوجا کر رہی ہے تو وہ ہارون علیہ السلام سے سخت ناراض ہوئے اور ان سے بات کرنے کے بعد وہ سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے پوچھا کہ سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ کیوں تم نے بنی اسرائیل کو گائے کا پجاری بنا دیا اور کس طرح تم نے اس بچڑے سے آواز نکالی؟ اس نے جو جواب دیا اس کا ذکر سورہ طٰہٰ میں ایسے آیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی، تو میں نے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اس سے میں نے ڈال دیا، اسی طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بنا دی۔ مطلب یہ کہ سامری کہنے لگا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا جن کو دوسرے لوگ نہ دیکھ سکے، تو میں نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے پر نظر رکھی، جہاں اس کا قدم پڑا تھا میں نے وہاں کی مٹی سے ایک مٹھی بھر لی، اور پھر جب میں نے اس مٹی کو بچھڑے پر پھینکا تو اس میں سے آواز نکلنے لگی جو ان کے فتنے کا باعث بن گئی۔ یہ قصہ ہے ان کے انحراف کا اور حق سے منہ موڑنے کا۔ ان میں صرف چند ایک پاکیزہ طبیعت والوں کے علاوہ تمام لوگ بچھڑے کی عبادت کرنے لگے اور صرف چند افراد کو اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے بچا لیا۔ اندازہ کیجئے ان کے دل کتنے سخت تھے۔ اللہ تعالیٰ کی کئی ایک نشانیاں اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھنے کے باوجود برے کردار کو اپنایا۔ فرعون پر نازل ہونے والے عذابات اور موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کی 9 عظیم نشانیاں بھی دیکھ چکے تھے۔ پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح ان کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے سمندر پھٹ گیا اور ان کے لیے وہاں گزرگاہیں بن گئیں۔ لیکن ان تمام نشانیوں کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق سورہ بقرہ میں ارشاد کیا ہے، اور ان کے دل میں بچھڑے کی محبت گویا پلا دی گئی ان کے کفر کے سبب۔ ان کے دل میں کفر تھا، اپنے دل سے ایمان کا اظہار کرتے تھے لیکن ان کے دل صاف نہیں تھے، ان میں کفر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے سب سنا، اس کے بعد اس کے لیے احکامات آئے۔ ان کا ذکر سورہ طٰہٰ میں ایسے ہوا۔ موسیٰ نے کہا، اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری یہی سزا ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو دیکھ لینا جس کا تو اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اس کو جلا کر اس کی راکھ کو کیسے دریا میں بہا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے مخاطب ہو کر کہا کہ تیری دنیا کے اندر یہی سزا ہے کہ تو یہاں سب کو کہتا رہے گا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا۔ بعض مبصرین نے اسے یہ حظ کیا ہے کہ اسے ایک مہلک بیماری نے آ لیا اور اس کی وجہ سے لوگ اس سے دور رہتے، نہ کوئی اسے ہاتھ لگاتا اور نہ قریب جاتا۔ پھر فرمایا کہ آخرت میں بھی تیرے لیے ایک زبردست عذاب تیار ہے، اور کہا کہ اپنے بچھڑے کا بھی حشر دیکھ لے کہ جسے تو اپنا معبود بنا بیٹھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے جلا دینے کا حکم جاری کیا اور جلانے کے بعد اس کی راکھ اٹھائی اور دریا میں اڑا دی تاکہ کوئی شخص دوبارہ بچھڑے کی عبادت کا خیال تک دل میں نہ لا سکے اور عبرت حاصل کرے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اصل بات تو یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہے،
اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بچھڑے کے پجاریوں کے بارے میں جو احکامات نازل فرمائے، ان کا ذکر سورہ الاعراف میں ایسے آیا ہے۔ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، ان پر بہت جلد ان کے رب کا غضب نازل ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم شرک کرنے والوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی وقت ان پر غضب نازل ہوا، اور وہ قیامت تک غضب اور ذلت کا شکار ہو گئے، اور ذلت ان کا مقدر بن گئی، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے۔ ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تم نے انعام کیا، ان کی راہ نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی۔ جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ان سے انبیاء اکرام، صادقین، شہداء اور صالحین مراد ہیں، جو راہ حق پر ہمیشہ قائم رہے، اور جن لوگوں پر غضب کیا گیا ان سے مراد بنی اسرائیل ہیں۔ المغضوب علیہم یعنی جن پر غضب کیا گیا کی تفسیر بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو پہچان لیا اور پھر جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں، اس کی قدرت کے دلائل، معجزات اور عظمت الہی پر دلالت کرنے والی علامات کو آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود انکار کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب نازل کر دیا۔ الضالین کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق کو نہ پہچان سکے اور اس سے دور رہے، اس وجہ سے بھٹکنے والوں کو گمراہ شمار کیا گیا۔ بنی اسرائیل کی یہ بہت بڑی برائی تھی کہ حق کو دیکھ کے چھوڑ دیا، اور اسی کے سبب اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے، اور یہ غضب ان پر ہمیشہ رہے گا۔ بنی اسرائیل کو دنیا کی زندگی میں کون سی ذلت پہنچی کہ جب بچھڑے کا خاتمہ کیا اور انہوں نے اپنے معبود کا جلایا جانا اور اس کا اڑایا جانا دیکھ لیا، تو وہ سمجھ گئے کہ وہ غلطی پر تھے۔ چنانچہ وہ شرمندہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور توبہ کی خواہش ظاہر کی۔ تب اس وقت توبہ کا عجیب و غریب معاملہ پیش آیا۔ حکم ہوا، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف سے رجوع کرو، خود کو آپس میں قتل کرو، اللہ کے نزدیک اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ چنانچہ اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس گناہ پر قیامت کے دن پکڑے نہ جاؤ تو خود کو قتل کرو۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ اس قتل سے مراد خودکشی نہیں ہے، بلکہ شرک نہ کرنے والوں کو حکم دیا گیا کہ وہ شرک کرنے والوں کو قتل کر دیں، تو انہوں نے تلواروں اور خنجروں کے ساتھ گائے کے پجاریوں کو قتل کر دیا۔ سیدنا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مقتولین کی تعداد 70 تھی۔ جب 70 آدمی قتل ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ بارگاہ الہی میں بخشش کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کی دعا قبول فرمائی اور مقتولین کو معاف فرما دیا، اور باقی ماندہ لوگوں کو بھی بخشش سے بھی نوازا۔ حقیقت میں سزا سخت تھی، اور بھائی کا بھائی کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے اپنے آپ کو قتل کرنا، لیکن یہ سزا ان کی ضدی، ہٹ درم اور سرکش طبیعت کے لیے انتہائی مناسب تھی، تاکہ وہ برائیوں سے بچنا سیکھیں اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں۔ بہرحال جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معاف فرما دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف میں فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے، تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا اور رحمت والا ہے۔ اس سب سے فارغ ہونے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ماند پڑا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لیں، جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے زندگی گزارنے کے قواعد و ضوابط اور احکامات درج تھے۔ ناظرین،
ہمارے سلسلہ دا لیڈنگ لائٹس کے قصہ موسیٰ علیہ السلام کی 11ویں قسط یہاں مکمل ہوئی۔ اس میں موجود تمام واقعات قرآن پاک، احادیث نبوی اور مستند کتابوں کا مجموعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی زندگی کے باقی حالات کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو تک انتظار کرنا ہوگا۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل دا لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ اور ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے موجود کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔